بات کریں گے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جو لوگ باہر کھڑے ہیں دروازے پر، دیکھیے ابھی بھی جگہ باقی ہے اور شاید یہ جگہ آپ ہی لوگوں کے لیے باقی ہے۔ جتنے لوگ دروازے پر اور باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ پنڈال گاہ کے اندر آ جائیں گے تو کرسیاں بھی خالی ہیں۔ ہے بڑا ہی دبدبا سید امین القادری کا، ہے بڑا ہی دبدبا سید امین القادری کا، ہر طرف ہے تذکرہ سید امین القادری کا، کردار و گفتار میں اسلاف کی ہے جھلکیاں، دیکھ لو چہرہ ذرا سید امین القادری کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتوکلین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین، آمین آمین۔ منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ، آستان عرش مقام آستان عالیہ، حضرت پیر خواجہ سید فرید نظامی مدظل لہ العالی، حضرت پیر سید سراج مدنی نظامی مدظل لہ العالی، حضرت پیر سید معین الدین صاحب آستان عالیہ، حضرت مولانا ضیاء الدین قطب جے پور، بہترین قلمکار ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ ظفر الدین برکاتی صاحب، حضرت مولانا جنید قادری نظامی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذویل احترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا سے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی یہ محفل ملک الشعراء طوطی ہند محبوب الہی حضرت سیدی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے 721ویں عرس پر ہم سب عرس محل کی آخری اس سال کی تقریب میں موجود ہیں آپ نے مولانا جنید نظامی صاحب کے ذریعے سے اعلان عنوان کا سماعت کر لیا ہے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہماری خانقاہوں کا مزاج ہے کہ جب بھی قوم کو جس عنوان کی ضرورت پڑی ہے ہر دور میں ہر عصر میں ہر زمانے میں ہماری خانقاہوں نے قوم کی علمی عملی سماجی سیاسی رہنمائی کر کے اپنے اسلاف کے وتیرے کو مکمل طور پر نبھانے کی کوشش کی ہے اس وقت پوری دنیا کہیں کم کہیں زیادہ حالات کی ستائی ہوئی ہے حالات کی ماری ہوئی ہے کہیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے کہیں بچوں کی بے وفائی کا معاملہ ہے کہیں بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے کہیں قرض کی ادائیگی کے معاملات ہیں کہیں گھروں کے معاملات ہیں ایسے عالم کے اندر کوئی خودکشی کر رہا ہے ایسے عالم کے اندر کوئی زہر پی رہا ہے ایسے عالم کے اندر کوئی نیند کی گولیاں کھا کر کے سو رہا ہے موت اللہ اکبر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کوئی ٹینشن کا شکار ہے ڈپریشن میں جانے کے بعد کوئی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے عالم کے اندر اس قوم کو آخر کون سی چیز راحت دے سکتی ہے کون سی چیز سکون دے سکتی ہے کون سی چیز اطمینان دے سکتی ہے پھانسی کے پھندوں پر لٹکنے والے جوانوں کو کون سی چیز بچا سکتی ہے لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگنے والی بیٹیوں کو ان کے ایمان کو کون سی چیز تحفظ فراہم کر سکتی ہے ہاں امتحانات کے اندر ناکام ہو جانے والے وہ نوجوان جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ان کو کون سی چیز سہارا دے سکتی ہے تو یاد رکھنا اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ اللہ پر توکل اللہ پر یقین یاد رکھنا ایک مومن ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے وہ اللہ پر توکل ہے اللہ پر یقین ہے اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ وہ ہے جب انسان کے دل کے تار اللہ رب العزت سے یقین کے حوالے سے جڑ جاتے ہیں انسان بڑا طاقتور ہو جاتا ہے انسان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے توکل کی تعریف کیا ہے توکل کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں هو الاحتساب باللہ اللہ رب العزت سے دل کا تعلق انتہائی گہرا ہو جانا خداوند قدوس
سے اعتصام، رب تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا قلبی طور پر، یہ توکل ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، رب پر بھروسہ کرنا، رب پر یقین کرنا، یہ یقین کرنا کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے، ذلت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، تقدیر بنانے والا صرف اللہ ہے، تقدیر کے اچھی اور بری کے معاملات اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، عزت وہی دے گا، ذلت اسی کے دست قدرت میں ہے، روزی وہی عطا کرے گا، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ قرض کے قسمت اور تقدیر کے معاملات اس کے حوالے ہیں، عزت اور روزی کے معاملات اس کے حوالے ہیں۔ اور پھر غور فرمائیں، ایک مومن جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قسمت کوئی نہیں لکھ سکتا، قسمت لکھنے والی ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ رزاق مطلق ہے، اس نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے رکھا ہے کہ ہر خشک و تر میں موجود کی روزی عطا کرے، سب کو رزق عطا کرے۔ غور تو فرمائیں، جو ماں کے پیٹ میں انسان کو روزی عطا کرتا ہے، جو بلوں میں چوٹیوں کو روزی عطا کرتا ہے، جو آسمانوں کی بلندی اور زمین کی پستی کے درمیان خلاؤں میں پرندوں کو زندگی عطا کرتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو فراموش کر دے گا؟ کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو بھول جائے گا؟ اگر تقدیر کی بات ہے، تقدیر لکھنے والا اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، مجھے بتائیں اگر میری ماں کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ میری تقدیر لکھ کے بفرض محال، تو بتاؤ کیا وہ میری تقدیر میں کوئی برائی لکھتی؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی تو وہ اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندے کے حق میں کوئی برا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ بلا تمثیل ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں، بچپنے میں ایک بچہ اپنے باپ سے آئس کریم کھانے کے لیے مانگتا ہے، لیکن باپ اس کو آئس کریم نہیں دیتا۔ اگر بچہ چوری چپکے سے آئس کریم نکال لے تو پھر وہ اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ بتاؤ، بچے کے ہاتھ سے آئس کریم چھیننے والا باپ کیا بچے کا دشمن ہوتا ہے؟ کیا وہ بچے سے دشمنی کرتا ہے؟ کیا وہ بچے سے پیار نہیں کرتا؟ کیا وہ بچے سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن جب ایک باپ اپنے بچے کے ہاتھ سے آئس کریم چھینتا ہے تو بچہ تیز نظر سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کہیں یہ میرا دشمن تو نہیں، کہیں یہ میرا مخالف تو نہیں۔ بچے کی ننھی سی عقل میں آئس کریم کے نقصانات نہیں ہیں، وہ تو آئس کریم سے چاہت کرتا ہے، اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ لیکن باپ نے آئس کریم چھین کر اپنی ممتا اور محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ بلا تمثیل باپ آئس کریم چھین رہا ہے اس لیے کہ بچے کے سامنے اس کے نقصانات واضح نہیں ہے، لیکن باپ نقصان کو جانتا ہے۔ بلا تمثیل اگر اللہ بندے سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس میں بندے کا بھلا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ یہ مایوس چہرے، اگر آج مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازوں میں بھی مسلمانوں کی خیر ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازوں میں بھی مسلمانوں کی خیر ہے، اس لیے کہ بہت اچھی گفتگو کی تھی، غالباً اقبال ہی نے کہا تھا، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ اٹھتے ہوئے جنازے اور خون مسلم جب زمین پہ گرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر کہ اگر مصرے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، روح اقبال سے معافی طلب کرتے ہوئے، اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے،
اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جب ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے اسی وقت کوئی صبح تازہ نمودار ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ احد کی سرزمین پر امیر حمزہ سرکار کا کلیجہ چبایا گیا ہے، اس کے بعد ہر دن اسلام کے لیے ترقی کا دن ہے۔ مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی ہے، عبداللہ ابن جہش کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں مسلمانوں کو وقتی طور پر رنجیدہ تو کرتی ہے لیکن یہ ایک نئی صبح کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قدرت اپنے بندوں پر مصیبت ڈالتی ہے، اس مصیبت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمیں صبر کب ہوتا ہے؟ تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ جب ہمارا دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے محبوب جب کوئی فیصلہ آپ کر لیں تو کیا کریں؟ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں پر جو ہے وہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آئیے اللہ پر توکل کس طرح کیا جائے اور توکل کی برکات کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی ہے۔ روزی اللہ دیتا ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عقیدہ توحید ہمارے دلوں کے اندر کمزور ہوگا، پھانسی کے پھندے پر ہی لوگ لٹکیں گے، لوگ ذلت اور رسوائی کی باتوں ہی سے گزریں گے۔ یہ قوم کا رشتہ اللہ رب العزت سے کمزور ہو گیا ہے۔ آئیے اللہ پر اتنا بھروسہ مضبوط کر لو، اتنا یقین مضبوط کر لو، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ یہ چہروں پر جو افسردگی ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، روزی کے معاملے میں در در کے بھٹک رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بیٹیوں کو بوجھ تصور کر رہے ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک بار میرے اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، ارے سب پر بھروسہ کرنے والوں رب پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہی بتایا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اللہ نے اس کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے۔ آئیے عنوان ہے توکل اور اولیاء اللہ کس طریقے سے۔ میں سب سے پہلے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے سید الانبیاء سید المعصومین محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے بھروسہ کتنی عظیم چیز ہے، پہلے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ بھروسہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ دھیان دینا، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، بھروسہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے، یقین انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ جب وہ اللہ پر توکل کریں گے تو ان کو خوف کس چیز کا؟ اللہ پر توکل کریں گے تو غم کس چیز کا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو میرا رب ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، روزی کا مالک وہ ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اور صرف اللہ ہے۔ ہمیں بدنام کیا گیا ہے کہ اہل خانقاہ اور صوفیہ شرک کی بات کرتے ہیں۔ اس ہندوستان اور کفرستان اور شرکستان میں اگر سب سے زیادہ توحید کی خدمت ہوئی ہے تو انہی خانقاہوں سے ہوئی ہے جو محبوب الہی کی خانقاہ ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ ہے، جو خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ ہے۔ یہی دلی میں خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ ہے جس نے سید الموحدین اپنے دور کا مجدد الفسانی اس ہندوستان کی سرزمین پر عطا فرمایا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی میرے سرکار سلطان الہند غریب نواز کی خانقاہ ہے۔ آوارہ پیشانیوں کو جس نے ایک خدا عبادہ کے لا شریک کے آستانے پر جھکایا ہے، یہ خانقاہیں ہی تھی، درس گاہیں تو بعد میں آئی ہیں۔ انہی خانقاہوں نے توحید کا پیغام عطا فرمایا۔ بے شک، واہ واہ واہ، اور وہ توحید خالص
بھروسہ بے خوف کرتا ہے. کس طرح سے؟ آپ اچھے سے سننے میں مزید توجہ کا طلبگار ہوں. کاش کہ یہ جو نوجوان میرے موبائل ہاتھ میں لیے وہ جیب میں رکھ لیں. نوازش ہوگی، یہ خانقاہی محفل ہے، یہ کوئی رسمی محفل نہیں ہے، اور محفل پر خانقاہی اثر ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوئی 2 دن 10 دن سال 200 سال کی خانقاہ نہیں ہے. یہ خانقاہوں کی خانقاہ ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ. بیلائی کی خانقاہ ہے. بے شک بے شک. یہ وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ نے کئی خانقاہی پیدا کیے ہیں. بابا برہان الدین غریب جیسا خانقاہی یہی کا پروردہ ہے. بے شک بے شک. 22 خواجہ سید زین الدین شیرازی جیسا عظیم خانقاہی اسی خانقاہ کا پروردہ ہے. بے شک. کس کس کا نام لیا جائے، کس کس کا ذکر کیا جائے، لیکن اور بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، بعد میں آپ کو مل جائے گا. یاد رکھیے گا، ہر جگہ کی محفل میں یکساں نہیں بیٹھنا چاہیے. یوں بھی میں سمجھتا ہوں جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہو وہاں بیٹھنے کا انداز ادب کا ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا لوگ ادب سے بیٹھتے تھے تو محفلوں میں رسول اللہ کا دیدار تک کر لیا. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. اب تو محفلوں کا ادب بھی چلا گیا، اس لیے کہ محفلیں اب مشاعروں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ غزل ہو گئی اور غزل کی طرح غزل سنی، واہوائی کی اور گھر چلے گئے. میرے عزیز، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں چادر ڈال کر خسرو کو لامکاں کی سیر کرائی جاتی ہے. واہ واہ واہ. چادر اٹھائی جاتی ہے تو خسرو سے پوچھا جاتا ہے چادر ڈالی گئی تھی تو پہنچے کہاں تک تھے؟ تو یہی ملک الشعراء اشعار کی شکل میں کہتے جو میں نے ابتدا میں پڑھے: نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور بڑے مزے فرماتے خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. توکل، بھروسہ بے خوف کرتا ہے. کیسے؟ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے ایک چھرا دیکھا، توجہ میری طرف رکھیں، چھوڑ دیں آپس میں بات نہیں. ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے چھرا دیکھا، چھرا لے کر کے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، گلی میں کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، تو بولو آپ کا وجود کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ چھرا ہاتھ میں، اس لیے کہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کا اس پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ اس کا مسلک کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا خطہ کون سا ہے؟ قبیلہ کون سا ہے؟ ہاتھ میں چھوٹی سی چھری بھی دیکھے تو آپ کانپنے لگیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. کانپ گئے، آپ ڈر گئے چھوٹی سی چھری دیکھ کر. اس کو سامنے رکھا. اب اسی رات میں آپ حجام کی دکان میں گئے اور حجام کی دکان میں جا کر کے آپ نے کہا ذرا میرا خط بنانا، اور خط بنانے کے لیے بیٹھے، کرسی پیچھے کی، آنکھ بند کی، اس نے وسترا نکالا. وسترا سمجھتے ہیں، یہاں بھی وسترا ہی کہتے ہیں دلی میں. دلی والوں کی اردو بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ غالب بھی محبوب الہی کے قدموں میں سو رہے ہیں. غالب جیسا شاعر جس پر اردو ناز کرتی رہے گی قیامت تک. غالب ہر جگہ غالب ہے، اس لیے کہ غالب کے ماں باپ نے ان کا نام میرے امام علی مرتضیٰ کے نام پہ اسد اللہ غالب رکھا. واہ واہ، بغل میں مزار، بغل میں. جی ہاں، بالکل اس محل سے لگ کر کے ہے. ماں باپ کتنے عاشق علی مرتضیٰ تھے کہ مولا علی کی نسبت سے اسد اللہ غالب رکھا، اور وہ ہر جگہ غالب رہے. یہاں تک کہ اقبال جیسے شاعر کو بھی اگر کسی پر ناز تھا تو غالب پر ناز تھا. یہ عنوان الگ ہے، میں غالب کی بات اس وقت نہیں کرتا. لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، حجام کی کرسی پہ آپ بیٹھے خط بنانے کے لیے، اور حجام نے تیز وسترا، گلی میں جو چھری لے کے لڑکا کھڑا تھا اس سے بہت تیز ترار وسترا، گلی کے لڑکے کی چھری اس کے ہاتھ میں تھی. آپ کانپ گئے، ڈر گئے، آگے نہیں بڑھے. لیکن وہاں ہاتھ میں چھری تھی، آپ ڈر گئے، بے چین ہو گئے. اور یہاں اس نے وسترا اٹھا کر کے شہرک پہ رکھا، اور آپ پرسکون جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہاں چھری ہاتھ میں دیکھ کے
ڈر گئے. اور یہاں وسترا گردن پہ رکھا ہے شہ رگ پر, دھڑکن تیز نہیں ہوتی, بے چینی نہیں ہوتی, بے قراری نہیں ہوتی. کیوں؟ پرسکون کیوں ہو وسترا گردن پر رکھنے کے بعد بھی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اس پر بھروسہ نہیں تھا, اس پر بھروسہ ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. حجام پر بھروسہ ہوا, حجام پر بھروسہ ہوا, توجہ کریں, حجام پر بھروسہ ہوا تو وسترا گردن پر آنے کے اور شہ رگ پر رکھے جانے کے بعد بھی تم بے چین نہیں ہوتے, بے قرار نہیں ہوتے, دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. نادان اب بھی توکل کی عظمت نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اگر حجام پر اعتماد ہو جائے تو وسترا گردن پر آنے کے بعد بھی سکون ختم نہیں ہوتا, بے چینی نہیں آتی. اگر اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو پھر تیرے سکون اور چین کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان محبوب الہی, فیضان خواجہ امیر خسرو سید امین القادری صاحب قبلہ. یہ اللہ کے ولی لوگ, یہ اللہ کے ولی لوگ بے خوف کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا. بے شک بے شک. ان کو آپ بھی بھروسہ پیدا کرو. نمبر ایک, اللہ ہمارا صرف اچھا کرے گا. بے شک. ہمیں سمجھ میں آئے یا اگر وہ بھوکا بھی رکھے گا نا جس دن تو ہمارا اچھا ہی ہے. بے شک. آج بھوکا رہنا اچھا تھا اس لیے اللہ نے بھوکا رکھا, اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہیں آئے. اگر آج کے حساب سے میں سمجھانا چاہوں تو اتنا کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر انسان صحت مند ہوتا ہے, آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں. لیکن بہرحال کیوں رکھا وہ جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن بس اللہ جو کرتا, اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیوی بد زبان ہے تو بھی اللہ کا کرم ہے, اللہ نے اچھا کیا. اللہ کبھی برا کرتا ہی نہیں, اپنے بندے کا کبھی برا نہیں کرتا, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کہیں گے ابھی بیوی بد زبان ہے, حالانکہ یہاں بیویاں ہیں نہیں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں. بیوی بد زبان ہے تو فائدہ کیا ہے؟ بیوی بد زبان ہے تو فائدہ کیا ہے؟ بات بتاؤں, جو لوگ تسبیح اور مصلی سے ولی نہیں بنے وہ لوگ بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی برکت سے قطبیت کا مقام پا گئے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. اسی دلی میں مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جو بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے مقام قطبیت تک پہنچے. یہ ابھی میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے اور ٹائم بھی بڑا مختصر ہے اور ہمیں وقت پر محفل مکمل کرنا ہے. تو پہلی چیز تو دل پہ لکھ لو, اگر مومن ہو کہ اللہ ہمارا کبھی غلط نہیں کرتا. اگر میرے پیر میں کانٹا چبھا ہے تو بھی میری کوئی نہ کوئی بھلائی تھی. اللہ نہ کرے کسی کا بچہ مر گیا ہے, کوئی نہ کوئی بھلائی تھی. کوئی دکھ پہنچائے, کوئی نہ کوئی بھلائی تھی. بلکہ یہاں پر اب بات آگے بڑھانے سے پہلے کہی دوں, حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہی فلسفہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بھوکا رکھے تو بھی اچھا کرتا ہے, پٹوائے تو بھی اچھا کرتا ہے, ذلیل کروائے تو بھی اچھا کرتا ہے. یعنی وہ کبھی اپنے بندے کا غلط نہیں کرتا کیونکہ وہ اچھا ہی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں. نوجوان بیٹے نے کہا ابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. کہا بیٹا ایک کام کرو, میں تمہیں یہ سمجھانے کے لیے ایک نبی کے پاس لے کے چلتا ہوں, دور حاضر کے جو نبی ہے وہ تمہیں سمجھا دیں گے. دونوں باپ بیٹے گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے. سفر کیا, کھانا پینا ختم ہو گیا, رستہ بھٹک گئے. بیٹے نے کہا اب نبی کی زیارت کے لیے جا رہے, یہ بھی مصیبت. کا بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے. کہا اب اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتہ لیکن حکمت ہے. پھر اس کے بعد گھوڑے پانی کی پیاس کی وجہ سے تھک کے بیٹھ گئے, پیدل جانے لگے. کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. پیدل جا رہے تھے کہ ایسے میں کھانا پانی نہیں ملا, دونوں بیٹھ گئے, اب مرنا ہی ہے. مرتے مرتے کیا ہوا کہ ایسا لگا چلے یار ہمت کرتے ہیں, کچھ پانی وانی تلاش کرتے ہیں. ادھر ادھر دیکھا تو سامنے بستی نظر آئی. کہا چلو چلو بستی دکھ رہی ہے, وہاں چل کے پانی تلاش کرتے ہیں. پانی ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی گئے تو بیٹا بستی دیکھ کر کے چل رہا تھا. ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی, اس پہ پیر پڑا, وہ ہڈی ایسی چبھی کہ خون کا پھوارا نکل پڑا. بیٹے نے کہا اس میں بھی حکمت ہے. اب یہ بھی حکمت کی چیز ہے. کہا بیٹا اس میں بھی حکمت ہے. ہڈی نکالی, اپنے امامے سے کپڑا باندھ رہے تھے کہ دیکھا کہ وہ بستی سے دھواں اٹھنے لگا. جب بستی سے دھواں اٹھنے لگا تو
اب یہ بیٹھے رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان آیا, کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا وہ بستی جہاں سے دھواں اٹھ رہے وہیں جانے کا ارادہ تھا. بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھ گئی تو ہڈی نکالنے کے لیے یہیں پر بیٹھ گئے. تو اس نوجوان نے کہا اچھا ہوا نہیں گئے, کیونکہ اللہ نے ابھی ابھی جبریل کو حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ اور اس زمین کو پلٹ دو. اگر تم لوگ وہاں چلے جاتے تو تم بھی پلٹ دیے جاتے. ہڈی چبھنے کی برکت یہ ہوئی کہ تم وہاں نہیں پہنچے اور اللہ نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. تو کہا آپ کون ہیں اتنے خوبصورت جوان؟ تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ فلسفہ بتانے کے لیے آیا ہوں. بیٹے نے کہا اب نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ یہ فلسفہ میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے. میرے بھائی اگر آپ امتحان فیل ہو گئے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. بس اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, اللہ پہ توکل کرنا سیکھ جاؤ, اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں کسی سفر میں اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا کر کے سو رہے ہیں. ایسے میں غورس نام کا ایک کافر وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے حضور ہی کی تلوار اٹھاتا ہے. اور حضور کی تلوار اٹھا کے جیسے ہی حملہ کرنے جاتا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس نے تلوار اٹھا کر رسول اللہ سے پوچھا بتاؤ آپ کو میرے اس حملے سے کون بچائے گا, میرے اس حملے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے بغیر کسی توقف کے توکل کا اظہار فرمایا اور آپ کی زبان سے نکلا میرا اللہ مجھے بچائے گا. یہ اللہ, دیکھیے اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے, اللہ پر یقین کتنا ہے. اللہ پر بھروسہ کتنا ہے, اللہ پر توکل کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبان میں ایک بغیر توقف کے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. بس اتنا کہنا تھا, اللہ کی شان, قدرت والے خدا کی شان دیکھیں. اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تلوار گری, جلدی سے حضور علیہ السلام نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب بتا تجھے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کہا آپ ہی بچا لیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. وہ یہ کہتے ہوئے گزرا اپنی قوم کے درمیان سے کہ میں سب سے بہترین انسان سے مل کر کے آ رہا ہوں, میں نے محمد عربی جیسا اچھا انسان دیکھا ہی نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کا توکل ہے, اللہ پر توکل. آج ہمارا سارا بھروسہ تعویذات پر ہے. روزی نہیں ہوتی تعویذ چاہیے, بچوں کو رشتے نہیں آتے تعویذ چاہیے, بیمار ہے تعویذ چاہیے. اللہ کے بندوں کبھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کبھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا ہے؟ تعویذ کی ایک شرعی حیثیت ہے اور ہم اہل سنت اس کو ایک حد تک مانتے ہیں. یہ جو تعویذ کا بھوت ہمارے دماغوں پہ سوار ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ محبوب الہی سرکار جس کی خانقاہ میں بیٹھے ہو, کیا کبھی انہوں نے اس طرح تعویذات لکھ کے دیے تھے جیسے ہم دھندے کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. ہم تعویذ کے منکر نہیں ہیں, لیکن جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا ہی مانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں مانتے. بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا. بدر کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام 313 کو لے کر کے کھڑے ہیں اور اس کے بعد سارے صحابہ سو گئے ہیں. پوری رات اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے مولا میں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اور محنت اس میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اب اگر یہ صبح کو کٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا, اور اگر تو نے ان کو فتح و نصرت عطا کی جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کو مکمل فرما. پوری رات اللہ کے رسول گڑ گڑاتے رہے اور گڑ گڑاتے وقت حضور پر وہ کیفیت طاری تھی کہ چادر حضور کی جسم اطہر سے زمین پر آ گئی. حضور علیہ السلام کو احساس تک نہ ہوا. بیٹی کو رشتے نہیں آتے, ہم کبھی ایسا گڑ گڑائے؟ ہم نے کبھی ایسا گڑ گڑایا؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ارے مولانا ہم گنہگار لوگ ہیں, ہماری دعا کیا قبول ہوگی؟ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. ارے
دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارا اللہ تو گنہگاروں کا بھی اللہ ہے اور نیکوکاروں کا بھی اللہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو ایک بار جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب کوئی گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ پوچھا گیا نیک کے ایک بار کیوں جواب آتا ہے اور گنہگاروں کا 3 بار کیوں جواب آتا ہے؟ تو فرمایا گیا نیک جب پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں تقوی پر بھی نظر ہوتی ہے، اور جب پاپی پکارتا ہے تو اس کی نظر صرف اس کے کرم پر ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوب الہی، صاحب سجادہ۔ اسے پکار کر تو دیکھو، وہ خود فرماتا ہے، اور ہمارا اللہ دور نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے، پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہیے کہ تمہارا اللہ قریب ہے۔ بے شک بے شک، تمہارا اللہ قریب، کتنا قریب ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ 2-3 باتیں عرض کر کے میں محبوب الہی سرکار کے توکل کی طرف آؤں اور بات پوری کر دوں۔ اللہ پر توکل اور بھروسے کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن اور نالج کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے لیے توکل یافتہ بندوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کتابوں سے نالج بڑھتا ہے، کتابوں سے دل نہیں بدلتے۔ آج نالج بہت ہے لیکن دل بدلے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ دل تو اتنے گندے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت کبھی اختیاری نہیں کی۔ پوری توجہ ہماری نالج کی طرف ہے، ایجوکیشن کی طرف ہے، صحبت سے ہم دور ہو گئے۔ اسی لیے دیکھیں ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قیام کرواتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگوں کے بیت الخلا اتنے صاف ہے کہ اس سے عطر کی خوشبو آتی ہے، اور دل اتنے گندے ہیں کہ فرشتوں کو اس سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کر، دیکھیے دور کتنا بدلا، دل گندے ہو گئے گٹر کی طرح، کیونکہ جس میں حسد کے کتے بیٹھے ہوں، جس میں تکبر کے سور بیٹھے ہوں، جس میں انانیت کے خنزیر بیٹھے ہوں، پھر وہ گٹر سے بدترین نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کتابیں نالج بڑھاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت دل بدلتی ہے۔ یہ اللہ والے دل بدلنے کے لیے تھے۔ آپ غور فرمائیں، علم بہت عام ہے، دل ویسے ہی پراگندہ ہے، اور اللہ والے دل پر توجہ دیتے تھے۔ محبوب الہی نے کیا کیا؟ یہ ترک اللہ جس کا عرس منا رہے ہو، کہیں بادشاہوں کے یہاں ملازمت کرنے والوں کو بھی عرس منائے جاتے ہیں؟ کوئی تاریخ آپ نے دیکھی؟ آخر ایک بادشاہ کے یہاں ملازم کرنے والے خسرو کو اس قابل کس نے بنایا کہ بڑے بڑے درسگاہی اور خانقاہی عرس منانے پہ مجبور ہیں؟ تو ماننا پڑے گا وہ محبوب الہی کی نگاہ کیمیا اثر تھی، جس نے ترک اللہ خسرو کا دل ایسا بدل کر کے رکھ دیا کہ بڑے بڑے خانقاہی آج ترک اللہ کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحبت کی برکت۔ اسی لیے تو حضرت جلال الدین رومی عارف رومی کہتے یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق کہاں رہ گیا؟ آپ کہیں گے اللہ والے ملتے نہیں۔ میں نے کہا اللہ والا زمین پر ہو تو بھی وہی ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی وہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر زمین کے اوپر آپ کو اللہ والے نہیں ملتے تو زمین کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تھوڑی دیر جا کر ان کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح۔ آئے پھول ڈالا ادھر ادھر دیکھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑے اور چل دیے؟ کبھی تھوڑی دیر بیٹھتے بھی تو میرے دل پہ بھی توجہ ڈالی جائے۔
میرا بھی دل بدلا جائے, میرے دل میں بھی انقلاب پیدا کیا جائے, جو لگن آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے, جو عشق کی آگ آپ کے دل میں وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے, جو توکل کا جذبہ آپ میں وہ میرے اندر بھی پیدا کیا جائے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائیو, علم نہیں ہوتا لیکن کسی کی صحبت ملتی ہے تو توکل آ جاتا ہے, اور توکل آتا ہے, بھروسہ آتا ہے اللہ پر, تو چھوٹے چھوٹے عمل سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ سب کی سنتا ہے. کبھی کبھی لوگ اتنے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں, ان کو کچھ ملتا نہیں کیونکہ ان کے پاس یقین نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں یقین. اچھا, کبھی کبھی بہت پڑھے لکھوں کو یقین نہیں ملتا, وہ ایسے ہی جھولا جھولتے رہ جاتے, اور کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی نالج والا بندہ بھی یقین کی بہت بڑی منزل پہ فائز ہوتا ہے, اور جو جتنا اہل یقین ہوگا اتنا اللہ اس کو نوازتا ہے. جو بات کرنے چلا تھا اینڈ پر, بعد میں محبوب الہی کا یقین اور ان کا توکل پیش کرنے لگا ہوں, لیکن پہلے عارف رومی یاد آ گئے تو مجھے ایک حکایت یاد آ گئی. ایک چرواہا تھا, چرواہا سمجھتے ہیں نا, چرواہا بوڑھا ہو گیا تھا, بکریاں چراتے چراتے, کچھ آتا جاتا نہیں تھا, لیکن وہ بکریاں چرانے کے لیے جس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو لاتا تھا تو اس کے گھر اور چراگاہ کے درمیان ایک دریا بہتا تھا, تو اس کو کشتی میں رکھ کر بکریاں لانی پڑتی تھی روزانہ. تو جاتے وقت بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا اور واپسی میں بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا. تو غریب آدمی کو اگر کچھ چلا جائے نا, غریب آدمی کو, تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے تو ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے, آج پیسے کی قیمت ختم ہوگی, پہلے بہت تھی. یہ دماغ لگاتا تھا بڑے میاں چرواہا کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ میرے 2 درہم روز کے بچ جائیں. خدا کا کرنا میری طرح کوئی خطیب صاحب اس کو نظر آ گئے. اب ہم لوگ لباس دیکھ کر, پگڑیاں دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ امامہ خوبصورت ہو تو دل بھی خوبصورت ہو, جبے خوبصورت ہو تو دل بھی خوبصورت. بہرحال آج کل تو پوری توجہ ہماری ظاہر پر ہی ہے. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, جس پر اللہ توجہ نہیں فرماتا لوگ اس کو سنوار رہے ہیں, اور جو اللہ جس پر توجہ فرماتا ہے لوگ اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. خدا کی توجہ رحمت کس پر ہوتی ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم, او کما قال علیہ السلام کہ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے بتاؤ, دل کی کیفیت کیا ہے بتاؤ. سگے بھائی کے لیے بھی عداوت ہے, توکل کہاں سے آئے گا. بیوی کے لیے بھی یہ جذبات ہے کہ بہت بیمار رہتی ہے, جلدی سے مر جائے تو میں دوسری شادی کروں. جو بیوی کے حق میں مخلص نہ ہو, غور کریں یہ قوم کا حال ہے. اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں, ہمیں آپ کے امراض پتہ ہے. بلکہ کچھ لوگ تو, بیوی تو اپنی جگہ ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ ابا جلدی سے مر جائیں تاکہ حصہ ہو تو میں تھوڑا کچھ بڑا بزنس کروں. لوگ باپ کی موت کے لیے بھی ہم لوگوں سے دعا کراتے, بڑے میاں بہت بیمار رہتے ہیں, اب بیماری دیکھی نہیں جاتی, دعا کریں کہ وہ مر جائے. مر جائے تو کیا ہو, باپ کا ترکہ بٹے تو میں بھی مالدار ہو جاؤں. یہ حالات. بہویں سوچتی ہے کہ ساس جلدی سے مر جائے, یہ حال ہے. اللہ کی پناہ, حالات بہت بھیانک, بہت دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. وفا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس بندے نے دیکھا کہ مذہبی حلیے میں ایک شخص ہے. عارف رومی کی بات میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں, علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر. اس چرواہے نے دیکھا خوبصورت لباس ہے, امامہ خوبصورت ہے اور حلیہ اچھا ہے. کہا بابا ایک کام کر دے گا. کیا؟ کہا میں آتا ہوں جاتا ہوں, دریا پار کرتا ہوں, بکریوں کو لاتا لے جاتا ہوں, روزانہ درہم خرچ ہوتے ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دو نا کہ میری بکریاں پانی پر چل کے چلی جاؤ, میں بھی پانی پر چل کر چلا جاؤں. اس نے سوچا یہ بڈھا ہے جاہل, ان پڑھ گنوار, اس سے دامن چھڑانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی بتاؤ, بھاگو یہاں. اس نے کیا کہا, بابا بہت آسان نسخہ ہے. کیا؟ بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلو, انشاءاللہ پار جاؤ گے, تم بھی تمہاری بکریاں بھی. وہ ان پڑھ تھا لیکن یقین کا دھنی تھا, اور اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس حلیے میں بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے, اور اتنے بڑے نام کے حوالے سے بھی کوئی میرا مذاق اڑا سکتا ہے. بہرحال ہوا کیا, اس کے پاس یقین تھا.
وہ تو پھولا نہیں سما رہا تھا. ایک اللہ والے نے مجھے وظیفہ دے دیا, شام ہوئی تو اس کے جذبات کا تلاطم تھمنے کو تیار نہ تھا. وہ سیدھا گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پہ قدم رکھا, چلتا چلا گیا, اور اس کی بکریاں بھی اس کے پیچھے چلتی چلی گئی. واہ 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 واہ, کیا گھر لوٹے تو اب آپے سے باہر تھے. صبح کا انتظار تھا ذرا کوئی ہماری بھی کرامت دیکھے. صبح ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, خود بھی چلتے چلے گئے, بکریاں بھی چلتی چلی گئی. روزانہ کا معمول بن گیا, آنا اور جانا. کشتیوں سے بے نیاز ہو گئے, درہم بچنے لگ گئے. ایک دن ایسا ہی ہوا, شام کو بکریاں چرا کر گھر کی طرف واپس جا رہے تھے. دیکھا کہ مجھ جیسا شخص, وہی جس نے بسم اللہ کی فضیلت بتائی تھی, دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور کھڑے تھے. کوئی آئے کوئی آئے کوئی آئے. اس بھولے بھالے چرواہے نے کہا, بابا کس کا انتظار ہے؟ تو کہا بازو کے گاؤں میں جانا ہے, دریا پار کرنا ہے, کشتیاں الٹ دی گئی ہے, انتظار ہے کوئی آئے تو لے جائے. کہا رے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا رے وہی تو ہوں نا میں, چند دنوں پہلے آپ نے وظیفہ بتایا تھا, کتنا کارگر ہے حضرت, بسم اللہ پڑھو اور چلو. عارف رومی کہتے ہیں جب اس چرواہے نے کہا تو انہوں نے کہا نا میں نہیں. کہا نہیں, آپ ہی نے بتایا, یہ دیکھو. اس نے بسم اللہ پڑھا اور چل پڑا, خود بھی گیا, بکریاں بھی گئی. کہا آ جاؤ آؤ مولوی صاحب آ جاؤ. کہا نا ہم نہیں آتے. اچھا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں. ہاتھ پکڑا, چلو بسم اللہ. لیکن ہاتھ پکڑنے کے باوجود بھی پیر ڈوبنے لگے. تو چرواہے نے بہت سادگی سے کہا, تیرا بتایا وہ وظیفہ مجھے پانی پہ چلا رہا ہے, تیرا وظیفہ تجھے کیوں نہ چلا سکا؟ اس نے حسرت و ندامت سے آ بھرتے ہوئے کہا, ایجوکیشن تو میرے پاس ہے لیکن تیرے جیسا یقین والا دل کہاں سے لاؤں, تیرے جیسی توکل والی کیفیت کہاں سے لاؤں, تیرے جیسا اللہ پر بھروسہ کہاں سے لاؤں؟ تجھے جو تیرا رہا ہے یہ تیرا بھروسہ تیرا رہا ہے, یہ تجھے تیرا رہا ہے, تیرا یقین تیرا رہا. یاد رکھنا, اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ, اللہ پر یقین کرنا سیکھ جاؤ. آج ہمارا یقین اللہ سے اٹھ گیا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, الیاذ باللہ. در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, حکمرانوں سے لرزہ برندام ہو, چھوٹی چھوٹی قوتوں سے لرزہ برندام ہو. جس دن اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ گے, یقین کرنا سیکھ جاؤ گے, یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آؤ محبوب الہی کے پاس کیسا توکل تھا, کیسا یقین تھا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, سب سے پہلے تو یہ توکل, یہ یقین سرکار محبوب الہی نے اپنے مرشدوں سے تو سیکھا تھا. بابا فرید ملت والدین فرید الدین گنج شکر سے تو سیکھا تھا, لیکن اللہ اکبر, آپ کی والدہ رابعہ وقت حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عابدہ, زاہدہ, پارسا, اور کس طریقے سے اللہ اکبر متوکلہ تھی. اللہ. حضرت محبوب الہی کی عادت تھی, محبوب الہی ماں سے بہت پیار کرتے تھے, ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. جب بھی نیا چاند دیکھتے تو چاند کی مبارکباد دینے کے لیے سب سے پہلے امی کے پاس جاتے اور ماں کو مبارکباد دیتے. میرے بھائیوں, آج ہم خوشیوں کی مبارکبادی اپنے ماں باپ کو تک نہیں دیتے. عید کا سلام بھی کچھ ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو نہیں کرتے. ماں باپ ترستے ہیں میرے بچے ہمیں سلام تو کریں, لیکن دوستوں میں مگن ہے, دوستوں میں مست ہیں, ماں باپ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, ماں باپ کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ خانقاہ سے, محبوب الہی کی خانقاہ سے پیغام لے جاؤ, ارے تمہاری جنتیں ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری مقبول دعائیں ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری ترقی کا راز ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہاری تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے. کتوں کو چومنے والوں اور کتوں کو بستر میں لے کر سونے والوں, کتے چومنے کی چیز نہیں تھے, چومنے کی چیز تو ماں باپ تھے. آج تم کتوں کے منہ چومتے ہو, کتوں کو کاروں میں لے کے گھومتے ہو, بلیوں کے لیے کھانے کا آرڈر انٹرنیٹ پر تک مولوں میں دیتے ہو کہ اچھی سے اچھی غذائیں, اور ماں باپ کو گھر سے نکال کر کوئی بہن کے یہاں پہنچا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیا پہنچا دو وہ سنبھالے گا, اور وہ کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال, وہ کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال. ولیوں کے ماننے والوں سن لو, جو ماں باپ کو نہیں پا سکا, ان کی خوشی نہیں پا سکا, وہ اللہ کی خوشی کبھی نہیں پا سکتا, وہ اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتا. جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. یاد رکھنا, کسی کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری دعائیں جیسے تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی, ویسے ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی.
بہرحال محبوب الہی اپنی ماں سے والدہ سے خوشی چاند کی مبارکباد دیتے. ماں ولیہ تھی. ماں نے کہا بیٹا محمد احمد، بیٹا محمد احمد، اس مہینے کی چاند کی مبارکباد تو دینے آئے ہو، آئندہ مہینے کس کو چاند کی مبارکباد دو گے بیٹا؟ یعنی کہ ماں اشارہ کر رہی ہے. ماں نے اشارہ کیا کہ آئندہ مہینہ ہم نہیں رہیں گے. اپنی دنیا سے جانے کی، دنیا سے کوچ کرنے کی اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو اطلاع دے رہی ہے. تو حضرت محبوب الہی نے روتے ہوئے کہا امی آپ دنیا سے جا رہی ہیں، مجھے کس کو سپرد کر کے جا رہی ہے؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ ذرا غور کرنا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی توحید، یہ ہمارے بزرگوں کا توکل، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. اگر ہمیں کوئی گالی دینا چاہے تو جی بھر کے دے لے، لیکن بزرگوں کے نظریات یہی ہے جو یہاں سے پیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی نظر آتے تو ہمیں بتائیں، رہنمائی فرمائیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار، دلیل کے ساتھ بات کریں. محبوب الہی نے اپنی امی سے کہا آپ جا رہی ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہیں آتا. واہ 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 واہ. کچھ لوگ توحید بیان کرنے میں ایسے افراد کا شکار ہوئے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کی گستاخیاں کر بیٹھے، اور کچھ لوگ ولایت اور نبوت کے معاملے میں ایسی تفرید کا شکار ہو گئے کہ ان کو عقیدہ توحید کی سچائی نظر ہی نہیں آتی. لیکن ہم دونوں سے پاک ہے. اہل سنت کا عقیدہ توحید توحید ہے، رسالت رسالت ہے، ولایت ولایت ہے. غیب ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کون کہاں مرے گا ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے اللہ اکبر ماں کے پیٹ میں کیا ہے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے کتنی روزی ملے گی ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کس کی قسمت میں کیا ہے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر اللہ اپنے کسی دوست کو بتانا چاہے تو اللہ کی عطا سے پھر نبی ہی نہیں جانتے بلکہ اللہ کا ولی بھی جان لیتا. سبحان اللہ. واہ واہ. محبوب الہی نے یہ نہیں کہا کہ امی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم آئندہ مہینے نہیں رہو گی، اس لیے کہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں. وہ محبوب الہی تھے، وہ مردود دربار الہی نہیں تھے. اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اگر عطا کرنا چاہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا کر سکتا ہے، میری امی کو بھی عطا کر سکتا ہے، میرے مرشد بابا فرید کو بھی عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ضرور لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ جو دراڑیں پیدا کر کے امت میں تفریق کی جاتی ہے، غلط آیت کی تشریح کر کے، توضیح کر کے، اور فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، تو لوگوں کو خیال ہونا چاہیے امت میں فتنہ پیدا کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، لیکن امت جڑے گی اسی وقت جب قرآن کی ایسی تفسیر بیان کی جائے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی تھی، جو صحابہ نے بیان فرمائی تھی، جو تابعین نے بیان فرمائی تھی، جو اولیاء اللہ نے بیان فرمائی تھی، جو سواد اعظم نے بیان کی ہے. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. امی آپ تو جا رہی ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا آج تم جاؤ اور متوکل کے گھر جا کر کے آرام کرو، میں تمہیں بلا لوں گی پھر بات ہوگی. جی امی ٹھیک ہے. رات آدھی گزر گئی تو آدھی رات کے بعد کنیز کو بھیجا کہ جاؤ محمد احمد کو بلا لاؤ. جب بلانے کے لیے گئے تو پہلا سوال تھا امی حیات تو ہیں؟ جی ہاں حیات ہے، آپ کو بلا رہی امی صاحبہ. جب گئی تو جانے کے بعد رات کا آخری حصہ تھا، ماں تہجد پڑھ چکی تھی، مصلی پہ تھی. بیٹے کو آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. فرمایا تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ محبوب الہی نے سیدھا ہاتھ لیا، محبوب الہی نے سیدھا ہاتھ بتایا، سیدھا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور پھر فرمایا اپنا سوال تو رہو، ابھی تم کہہ رہے تھے نا آپ دنیا سے جا رہی ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ وہ فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں فرماتا. سبحان اللہ. واہ واہ. محبوب الہی کا توکل دیکھیں. حضرت محبوب الہی کو دھمکی دی گئی
مارنے کی دھمکی، اس لیے کہ بادشاہ گنڈا گردی پہ اتر آیا تھا۔ محبوب الہی کی مقبولیت سے بہت اس کو جلن تھی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں مہم پر، جب واپس لوٹ کر کے آؤں گا تو میں نظام الدین کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ کیسے؟ میں جا رہا ہوں جنگ پہ، لوٹ کر آؤں گا تو میں مار ڈالوں گا نظام الدین کو، کیونکہ محبوب الہی کا حال یہ تھا۔ بھائیو توجہ ہے آپ کی، محبوب الہی کی خانقاہ میں 2 دروازے تھے۔ بادشاہ نے 50 بار کہا ہمیں زیارت کا موقع دے۔ یہاں تو گلی کا کارپوریٹر ہم سے ملتا ہے تو ہم پھدکتے پھرتے ہیں کہ فلاں ہم سے ملنے آئے تھے۔ ایم ایل اے اور ایم پی اگر بلا لیں تو پھر ہم تو ایسی تصویریں وائرل کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہمارا ان کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے کوئی فخر نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ بیٹھنا یہ ان کے لیے فخر ہے۔ ہے واہ واہ واہ، نظام تو بدل، اس لیے کہ دل میں اللہ نہیں رہا نا، دنیا پرست ہو گئے۔ عقابوں کے نشے من پر ہے زاغوں کا بسیرا۔ ہم تو ایسے ہی اتراتے پھرتے ہیں سیاسی لیڈروں کے ساتھ فوٹو نکال کر کے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ حال ہے۔ لیکن محبوب الہی بادشاہ کو موقع نہیں دیتے ملنے کا، اور بادشاہ نے جب زور دیا تو کہا ہم نے خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنائے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ تیرے یہاں اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں تیرے دربار کے آداب نہیں پتا ہے، اور تجھے اس لیے اپنے یہاں نہیں بلاتے کہ ہم تیری مہمانی کے آداب نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ کسی دوست کی میت میں گئے تو بادشاہ سامنے آ گیا، اور توکل والوں کا انداز دیکھو، ہم نے تو جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، ہم نے تو خیریت پوچھنے کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے لیے بادشاہ اور رعایا دونوں برابر ہے، تاجر اور غیر تاجر دونوں برابر ہے، امیر اور غریب دونوں برابر ہے۔ ان کے لیے تو انسان صرف انسان ہے، وہ دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ترقی اور تنزلی کی وجہ سے لوگوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ان کا دربار تو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کا عکس جمیل نظر آتا ہے، جہاں عثمان غنی جیسا مالدار پہلو مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے، وہیں بلال حبشی جیسا غریب بھی پہلو مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خانقاہوں نے صفہ کے چبوترے کی یاد کو تازہ کیا تھا، آج ہم نے تفریق کر رکھی ہے۔ لیکن بہرحال محبوب الہی ایک میت میں آ گئے تو بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، محبوب الہی نے پیر پھیلا دیا۔ ہم کوئی تقریر تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو محبوب الہی کے دربار میں سبق سنا۔ ابھی حضرت سید خواجہ سید فرید نظامی صاحب کہہ رہے تھے آپ آتے تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ماں کے کوئی احسان نہیں کرتے، ہم تو یہاں آ کر اپنے مرشد کو سبق سنا جاتے ہیں، بس ایک نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، ورنہ یہاں کس کی اوقات ہے؟ یہ شیخ الاسلام والمسلمین اپنے زمانے، اور اپنے زمانے کے نہیں، آج تک ان کا علمی فیضان عام ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عام رہے گا۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشن۔ بادشاہ آ گیا، محبوب الہی پیر پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر جگہ پیر نہیں پھیلاتے، محبوب الہی نے بادشاہ کے سامنے، کسی چمچے نے کہا اتنے بڑے شیخ الاسلام ہو کر کے آپ پیر پھیلا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جہاں ہاتھ پھیلتے وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں پیر پھیلتے وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے۔ تیرے بادشاہ کے سامنے ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا تو یہاں پیر ہی پھیلائیں گے، اور مسجد میں ہاتھ پھیلاتے وہاں پیر نہیں پھیلاتے۔ تو بہرحال میں کیا کر رہا تھا، سن لیں ان کا عقیدہ توحید، اللہ پر بھروسہ اور توکل۔ بادشاہ نے کہا کہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ مریدین کو فکر ہو گئی حضرت وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ مضمون بہت لے کر آیا تھا لیکن اسے بس کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھک بھی جائیں اور پک بھی جائیں، بات پوری ہو جائے اسی پر۔ محبوب الہی سرکار مریدین آگے کہتے ہیں سرکار بادشاہ دھمکی دے گیا ہے، وہ آپ کو مار ڈالے گا، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ توکل کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا، دعا کی اللہ میرے بادشاہ کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دیکھ رہے یہ صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء ہیں، ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، اللہ والے نہیں لڑا کرتے۔ بادشاہ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں محبوب الہی کو، اور محبوب الہی اس کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں، فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں، فتح و نصرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت وہ آپ کو قتل کی دھمکی دے گیا، آپ اس کی فتح و نصرت کے لیے دعا کریں؟ کہا قتل کی دھمکی اس کا میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن فتح کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی فتح اسلام کی فتح ہے، اس کی شکست مسلمانوں کی شکست ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں، ذاتی معاملات نپٹتے
میں رہیں گے. ابھی تو دعا اس لیے ہو رہی کہ اللہ اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے. واہ 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 واہ. جا تو اسلام کے لیے رہا ہے نا, اس لیے آپ نے دعا کی. بہرحال فتح و نصرت پا کر جب واپس آنے لگا تو کسی نے کہا حضرت وہ واپس آ رہا ہے, وہ واپس آ رہا ہے اور فتح کا جشن منا کر وہ صبح تک پہنچ جائے گا اور آپ کو قتل کر دے گا. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک مشہور ہے, ہنوز دلی دور است. بے شک. ہنوز دلی دور است, ابھی تو دلی دور ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا, یہ محبوب الہی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے, ابھی دلی دور ہے. وہ رات کے ایک فاصلے پہ رک کر کے جشن منا رہا تھا, صبح دلی پہنچیں گے اور محبوب الہی کو قتل کر دیں گے. کتنا توکل ہے, کتنا بھروسہ ہے, کتنا یقین ہے اللہ پر کہ محبوب الہی اتنے قریب آنے والے دشمن کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ہنوز دلی دور است, ابھی دلی دور ہے. اور دنیا نے دیکھا اللہ نے محبوب الہی کے توکل کی لاج رکھی, اور جہاں جشن کا سما تھا, جشن فتح منایا جا رہا تھا, وہیں چھت گری اور بادشاہ اپنے چمچوں کے ساتھ وہیں پر دفن ہو گیا اور محبوب الہی کا وہ کچھ نہ کر سکا. یہ ہے توکل کی برکت, یہ ہے بھروسے کی برکت, یہ اللہ پر یقین کی برکت. آئیے اپنے دلوں میں یقین پیدا کریں. مال اللہ دے گا, دولت اللہ دے گا, عزت اللہ دے گا, شہرت اللہ دے گا. جب آپ یہ جان لیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی نے دینا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے. اٹھئے, راتوں کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے, روئیے, اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. ایک بات کہوں, اللہ سے مناجات کرنا سیکھیے, اپنے اللہ سے گزارشات کرنا سیکھیے, بلکہ اپنے لہجے میں کہوں اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھیے اس انداز میں کہ مناجات کیجئے. اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. آپ کوئی ہیں, عربی ہیں, اجمی ہیں, آپ کو عربی نہیں آتی, اردو میں کیجئے, اپنی مادری زبان میں کیجئے, لیکن اللہ کو اپنے جان سے زیادہ قریب سمجھ کر کے پکاریے تو صحیح. اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر, اللہ والوں کا وسیلہ دے کر اس کو پکار کر تو دیکھیے. بگڑی نہ بنے تو پھر کہنا, تمہاری بگڑی نہ بنے تو پھر کہنا, دعائیں قبول نہ ہو تو پھر کہنا. اس نے خود وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. وہ دعاؤں کا سننے والا ہے, مشکلوں کا آسان کرنے والا ہے, مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے, وہ ذرے کو آفتاب بنانے والا ہے. توکل پر ایک حدیث سن لیں. حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ ابن سلام دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, اگر تمہارا پہلے انتقال ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا مجھے خبر دینا خواب میں آ کر. توجہ کریں, یہ حدیث ہے, غور فرمائیں, یہ حدیث ہے. سلمان فارسی کو کتنا یقین ہے آنے والی کائنات پر, آنے والی دنیا پر, آگے کی دنیا پر. کہا عبداللہ ابن سلام مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا خواب میں آ کے بتانا. یعنی اللہ والوں کے بارے میں صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چاہیں تو خواب میں بھی آ سکتے ہیں. اسی لیے تو سلمان فارسی کہہ رہے ہیں نا آپ کے ساتھ جو ہوگا مجھے بتانا. اور عبداللہ ابن سلام سے کہا اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو میرے ساتھ جو ہوگا میں آپ کو آگے بتا دوں گا خواب میں. اتفاق سے سلمان فارسی کا وصال پہلے ہو گیا اور سلمان فارسی خواب میں آئے تو عبداللہ ابن سلام نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بڑا مزہ آیا, بہت نوازا. کہا سب سے بہتر عمل کون سا پایا؟ کہا توکل سب سے بہتر عمل پایا. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور میں نے اللہ پہ یقین کیا, اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی. آئیے یقین اپنے اندر پیدا کریں, بھروسہ اپنے اندر پیدا کریں. اسی پر اپنی بات پوری کرتا ہوں. عنوان ہنوز جو ہے نامکمل ہے, آگے کی گفتگو پھر کبھی کسی محفل میں کریں گے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور یہاں پر جو غریب محبوب الہی کے نام سے جامعہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے, کامیابی عطا فرمائے. اللہ صاحب سجادہ کا سایہ پہ دراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.